السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا عیادت مریض کی عیادت کرنا۔ عیادت کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آنا، کسی چیز کی طرف بار بار آنے کو عیادت کہتے ہیں۔ جیسا قبرستان اور درگاہ کے پاس اگر جائیں تو اسے زیارت کہتے ہیں، تو مریض کے پاس، بیمار آدمی کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو اسے عیادت کہتے ہیں۔ اردو میں اسی کو بیمار پرسی بھی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو جا کر اسے تسلی دینا، اسے بات کرنا، یہ بیمار پرسی بھی کہلاتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں، شریعت میں بیمار پرسی، عیادت مریض کی بہت الحمدللہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چند بندوں سے سوال کرے گا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا کیوں مجھے عیادت کے لیے نہیں آیا؟ تو بندہ پوچھے گا، اے اللہ تو بیمار کہاں ہو سکتا ہے، اور میں تو رب العالمین ہے، کہاں میں تجھے دیکھنے کے لیے آؤں؟ تو اللہ کہے گا کہ میں اس جو بندہ دنیا میں بیمار تھا اس کے پاس تھا، تو کیوں وہاں پر نہیں آیا؟ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر ضرور جانا چاہیے۔ دیکھو اب ایک بات اس میں کیا اتنی اچھی بتائی گئی کہ یہاں پر کوئی مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کوئی مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے آپ اپنے قریب کے ہاسپٹل میں یا اپنے قریب دوستوں میں جو بھی بیمار ہو، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اپنے رشتہ داروں میں بیمار ہو، اپنے خاندان میں بیمار ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی بیمار ہو تو آگے بڑھ کر جا کر عیادت کریں۔ عیادت میں بہت ہی زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی بیمار ہونے پر اگر صبح کے وقت جا کر وہ عیادت کرے، صبح کے وقت اگر کوئی بندہ جا کر عیادت کرے، الا صلی علیہ 70,000 ملک، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بتا رہا ہوں کہ اسے 70,000 فرشتے شام تک اسے دعا دیتے رہیں گے۔ اس وجہ سے آپ جہاں بھی بیمار ہو تو وہاں پر ضرور آپ جا کر عیادت کریں، ہاسپٹل میں ہو، گھر میں ہو، کسی بھی طرح ہو، آپ آگے بڑھ کر عیادت کریں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ فضیلت بتائی ہے۔ ایک بات اس میں سوچنے کی یہ ہے کہ 70,000 فرشتے دعا دیں گے۔ یاد رکھو، جب اچھے اچھے علماء دعا دیتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو وہی فرشتے دعا دینا یہ بہت ہی افضل بات ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ 70,000 فرشتوں کی دعا پانا چاہتے ہوں تو ضرور بیمار پرسی کیا کریں، بیمار ہیں تو جا کر عیادت کیا کریں۔ اس میں بہت ہی الحمدللہ فضیلت بتائی گئی، جیسا کہ تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو بندہ دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے گویا وہ رب العالمین کا مہمان ہے، رب العالمین کا مہمان ہے۔ اس وجہ سے ہم رب العالمین کے مہمان بننا چاہتے ہوں تو ہم بندوں کی عیادت کرنا چاہیے، مریضوں کی عیادت کرنا چاہیے۔ عیادت بہت نازک چیز ہے جس میں الحمدللہ اتنی فضیلت بتائی گئی ہے، تو سمجھو اس میں بہت سے حکمتیں بھی موجود ہیں، رازیں موجود ہیں۔ جیسا کہ آدمی بیمار کب ہوتا ہے کہ جب اسے زیادہ ٹینشن ہو جائے، آدمی حد سے زیادہ کام کیا کرے، تھک جائے، جب انسان غم میں ہو تو بیماری لاحق ہوتی ہے، اگر وہی آدمی خوش ہو تو اس کی بیماری نہیں آتی، یہ حکمت کی بات ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ بیمار پرس کرنے کے لیے جائیں یا کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، وہاں جا کر آپ اسے چار تسلی کی باتیں کریں، اس کے ساتھ خوش ہو کر آئیں، اسے خوش کر کر آئیں، تو سمجھو بیماری کی آدھی شفا آپ کی عیادت میں ہوگی۔ تو اس وجہ سے آدمی عیادت کے لیے جانا، دعا دے کر آنا، یہ مریض کے لیے بھی بہتر ہے اور جو جانے والے کو اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو عیادت مریض کے بارے میں اسلام بہت ہی ابھارتا ہے، اس حکمت کو یاد رکھیں، سمجھیں، اور جہاں بھی ہمارے رشتہ دار ہوں، جہاں بھی ہمارے دوست احباب ہوں، ضرور عیادت کریں۔ آخری بات جو اچھی بات وہ یہ رہی کہ اگر ہم عیادت کے لیے وقت نہیں نکال سکیں، اگر ہم جانے کے لیے اسباب نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، تو ضرور ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، تو فون کے ذریعے ہم ضرور عیادت کر سکتے ہیں۔
اس وجہ سے آپ کسی نہ کسی طرح پر بیمار کو پرسی کیا کریں، اس کی عیادت کیا کریں، تو فون کے ذریعے ہو یا خود جا کر کرنے کا ہو، خود جائیں تو مکمل ثواب پائیں گے۔ اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ فون سے ہی کال کریں تو ضرور نہ ضرور رب العالمین کے پاس آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس بات کو یاد رکھیں اور خود عمل کریں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان جو مریض ہیں وہ شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو عمل کرنے، مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔